اور تو کوئی بھی نیشا کو پہچان ہی نہیں پا رہا۔ ایون اس کی ماں بھی سامنے آتی ہے تو وہ یہی کہہ دیتی ہے کہ تم میری بیٹی جیسی دکھتی ہو، لیکن ایک دفعہ بھی اسے یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ نہال ہی ہے۔ لیکن صرف عامر ہی ہے جو پہلے بھی نہال کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ نیشا کو دیکھتا ہے تو ایک دم سے اسے جھٹکا لگتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بلا کی خوبصورت عورت ہے۔ پھر فوزیہ اور ذکیہ کے سامنے اپنا شک ظاہر کرتا ہے کہ مجھے تو اس کی شکل بہت زیادہ نہال سے ملتی لگی ہے، کیا تم لوگوں کو بالکل شک نہیں ہوا؟ فوزیہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تھوڑی بہت مشابہت تو ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم اسے مار چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور دفنا بھی چکے ہیں۔ آخر مردے دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یا تمہیں یہ شک ہے کہ قبر سے نکل آئی ہو اور ڈائن بن کے واپس ہماری زندگی میں آ گئی ہو؟ کیونکہ مرے ہوئے لوگ تو واپس آ نہیں سکتے۔ لیکن عامر اپنا شک دور کرنے کے لیے واپس نہال کی قبر پہ پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے کھود کے ہی دیکھ کے کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ واقعی ہی یہ لڑکی نہال تو نہیں۔ جب وہ جا کے وہاں اس کی قبر کھودتا ہے تو گورکن، جس نے پہلے ہی چالاکی سے نہال کی قبر میں اسی کے کپڑوں میں لپیٹ کے ایک اور لڑکی کو دفنا دیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا نہال کو اس طرح دیکھ کے کہ جو بھی اسے یہاں زندہ دفن کرنے کے لیے پھینک کے گئے تھے وہ اس کے دوست تو نہیں تھے اور شاید کبھی نہ کبھی واپس اس کے بارے میں پوچھنے بھی آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی گورکن کو یہی ہدایت دی تھی کہ ان کو بالکل کبھی یہ انفارمیشن مت دینا کہ یہ لڑکی زندہ ہے۔ تو عامر جب آ کے قبر کھودتا ہے تو وہاں پہ نہال کے کپڑوں میں ہی ایک سڑی ہوئی لاش ہوتی ہے جس کی شکل پہچاننا بالکل مشکل ہوتا ہے۔ اب عامر کو تو یقین ہو جاتا ہے کہ نہال تو یہیں پہ مر چکی ہے۔ اتنے میں ہی پیچھے سے پولیس کی کار آ جاتی ہے اور گورکن بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ عامر کو یہاں دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عامر پولیس کو اور گورکن کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، لیکن اب اسے نیشا کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ نہال نہیں ہے، اور نیشا جو کہ زوار شاہ کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے، لیکن اسے اب زوار شاہ سے محبت بالکل نہیں، وہ صرف اور صرف اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے، کیونکہ یہ زوار جس نے پورے زمانے کے سامنے اپنا یہ امیج بنا رکھا ہے کہ وہ تو سچے وعدے کرتا ہے اور دل کا بہت ہی نرم انسان ہے، کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی دوسری بیوی نہال تھی، اس لیے نیشا کے دل میں اب زوار شاہ کے لیے تو کوئی بھی فیلنگز باقی نہیں۔ وہ اگر یہاں آئی ہے تو صرف اپنے بیٹے حنین کے لیے، تاکہ وہ یہاں سے اسے ایسے طریقے سے لے جائے کہ دوبارہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ آ سکے، کیونکہ جتنے اثر و رسوخ والی یہ فیملی ہے وہ اسے چرا کے تو یہاں سے لے جا نہیں سکتی، ورنہ 2 دنوں میں اس کا پتہ نکلوا لیں گے اور حنین کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیں گے۔ لیکن اب کی بار نیشا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ہر چال چلنا چاہتی ہے، پر یہ فوزیہ ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ فوزیہ ذکیہ اور عامر جاوید سب کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کرتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں شباب سے بہت ڈر لگنے لگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری کوئی نہ کوئی سچائی ضرور جانتی ہے۔ لیکن سب لوگ فوزیہ کا یہ شک دور کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر شباب ایسا کچھ جانتی ہوتی تو وہ ہمیں کب کا اس گھر سے نکال باہر کر چکی ہوتی، ویسے بھی وہ ہمیں اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ زوار شاہ کو اگر ہماری اصلیت بتاتی تو یقیناً وہ بھی ہمیں اس گھر میں رہنے نہیں دیتا۔ تو یہ بلا وجہ کی اپنے ڈر ختم کرو اور دھیان اس بات پہ دو کہ اس نئی لڑکی کو گھر سے کیسے نکالنا ہے۔ نیشا بھی یہ جان چکی ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے، لیکن فوزیہ کے آگے اس کی چالاکیاں بالکل کام نہیں آئیں گی۔ فوزیہ اتنی چال باز ہے کہ وہ 2 سیکنڈ میں شباب کے آگے اسے مجرم بنا کے پیش کر سکتی ہے، جس طرح وہ اسے دھکا دیتی ہے اور اس کے بعد حنین کو گود میں اٹھا کے اس کی پریم بھی پھینک دیتی ہے اور چلا چلا کے شباب کو بلاتی ہے اور شباب سے یہی کہتی ہے کہ حنین میاں کو اس نے گرا دیا، زمین سے ہی اٹھایا ہے میں نے۔ اب تو شباب اسے فوراً گھر سے بھیجنا چاہتی ہے۔ نیشا فوزیہ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر میری آپ سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں؟ تو فوزیہ کہتی ہے کہ میں تو صرف تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ جس طرح تم میرے ساتھ پنگے کر رہی ہو تو تمہیں بتا دوں
کہ میں ایسی عورت ہوں کہ میں نے تمہارے خلاف ایک بھی چال چلی تو کھڑے کھڑے تمہیں اس گھر سے باہر نکال پھینکیں گے اور تم کسی کو اپنی صفائیاں بھی نہیں پیش کر پاؤ گی، اس لیے دوبارہ میرے ساتھ پنگے مت کرنا۔ اب نیشا یہ تو جان ہی چکی ہے کہ وہ فوزیہ وغیرہ کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتی، اسی لیے وہ زوار شاہ کو جہاں اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا رہی ہے وہیں گھر کے باقی آدمیوں کو بھی اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ عامر کو تو وہ پہلے ہی جانتی ہے کہ وہ کتنا دل پھینک آدمی ہے، اسی لیے وہ اسے بھی اپنے ساتھ ملا لے گی اور اس کے بعد عامر ہی اسے صحیح طریقے سے گائیڈ کرے گا کہ اس گھر کے لوگوں کو کس طرح بہلانا پھسلانا ہے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ عامر اتنا شاطر انسان ہے کہ اس نے نہال کے ساتھ جو کچھ بھی برا کیا زوار کے سامنے پھر بھی وہ مظلوم بن کے آ گیا اور فوزیہ یا کسی نے بھی اس پہ شک بھی نہیں کیا۔ اب عامر کے سامنے تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میرے گھر والوں کو میرے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو عامر اسے کہتا ہے کہ میرے سے دوستی کر لو تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے راضی ہوں، اور اس کے بعد اسے سارے طریقے سمجھاتا ہے کہ اس گھر میں اپنے قدم جمانے کے لیے تمہیں اس گھر کے ایک ایک پلر کو کر کے گرانا ہوگا اور وہ سب گرانے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یہ نہ ہو کہ ساری مدد کرنے کے بعد تم مکر جاؤ۔ پر نیشا عامر سے ہاتھ ملا کے اور مسکرا کے وعدہ کرتی ہے کہ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا، میں اپنے محسنوں کو یا اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتی، اور عامر تو اس کی خوبصورت حسین مسکراہٹ میں ہی اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ نیشا نے کیا بات کہہ دی ہے۔ اب سب سے پہلے وہ شباب کو چائے میں تھوڑی سی نیند کی گولی ملا دیتی ہے، شباب کے سر میں چکر آنے لگتے ہیں اور اسے بہت شدید نیند آ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں حنین کا پورا خیال نیشا ہی رکھتی ہے، اس کے کپڑے نہلا کے چینج کروا دیتی ہے، پھر اس کا دودھ وغیرہ ٹائملی دیتی ہے۔ جب شباب کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آتی ہے تو وہ تو حیران ہوتی ہے کہ میں اتنی دیر تک سوئی کیسے رہ گئی۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرے سر میں شدید درد تھا، شاید میری طبیعت واقعی خراب ہوتی جا رہی ہے 24 گھنٹے حنین کا خیال رکھتے رکھتے، اور زوار شاہ صحیح کہتے ہیں کہ مجھے آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا وقت اب مجھے خود کے لیے بھی نکالنا چاہیے اور زوار شاہ کے لیے بھی۔ تبھی ہوش میں آنے کے بعد وہ خود ہی نیشا کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تھینک یو سو مچ، تم نے حنین کا بالکل میری طرح ہی خیال رکھا، اور اسے کہتی ہے کہ زوار شاہ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی تمہاری ضرورت ہے اور اب میں تمہیں پرماننٹ یہاں پہ رکھ رہی ہوں۔ نیشا تو اس بات پہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ زوار جو کہ کچھ دنوں کے لیے زمینوں پہ گیا ہے اور پہلے ہی شباب کو یہی کہہ کے گیا ہے کہ تم خود کے لیے بھی وقت نکالنا اور اس بات کا فیصلہ کر لینا کہ تمہیں واقعی ہی نیشا کی ضرورت نہیں ہے تو میں واپس آنے کے بعد اس کو نکال دوں گا، لیکن زوار کے آنے سے پہلے ہی شباب یہ خوشخبری اسے کال پہ سنا دے گی کہ میں نیشا کو نینی رکھنے کے لیے فیصلہ کر چکی ہوں۔ زوار شاہ تو شباب کے اس فیصلے سے بہت ہی خوش ہوگا کیونکہ ویڈیو کال تو وہ شباب اور حنین کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن نظریں اس کی پیچھے کھڑی نیشا پہ ٹکی ہیں جو کہ بلا کی حسین لگ رہی ہے۔ نیشا کی آنکھوں کا تو پہلے ہی زوار فین ہو چکا ہے، اب اسے اتنے اسٹائلش حسین کپڑے پہنے ہوئے پیچھے کھڑا دیکھتا ہے تو اس کی نظریں تو نیشا سے ہٹتی ہی نہیں، اور اسے خوشی بھی اسی بات کی ہوتی ہے کہ گھر واپس جاؤں گا تو نیشا کا حسین چہرہ میرے سامنے ہوگا اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب زوار کو یہ ریئلائز ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ وہ نیشا کی محبت میں بہت زیادہ بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔